اپوزیشن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی کہ اس کو کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. دعوے بہت بڑے ہیں لیکن ان دعووں کو عملی شکل دینے کے لیے جو حکمت عملی درکار ہے وہ نظر نہیں آتی. اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں گورننس کے حوالے سے بے شمار ایشو ہیں، لمبی فہرست ہے. اکنامک ایکٹیویٹی وہ ابھی تک اس طریقے سے بحال نہیں ہو پائی جو چند سال پہلے تک پاکستان میں موجود تھی. مہنگائی کا بہت دباؤ ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، اور پی آئی اے کا جو کچھ سکینڈل ہمارے سامنے آیا اس سے بہت دنیا ساری میں پاکستان کی بہت جھگن سائی ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی. لیکن پی ڈی ایم کی اگر سیاست دیکھیں تو پی ڈی ایم کی سیاست میں بھی ہر چیز ہمیں نرالی نظر آتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے جنوری بھی گزرنے نہیں دینا اور استعفے دے دینے اور حکومت کو چلتا کر دینا. پھر جنوری سے فروری آیا، پھر فروری سے مارچ آیا، پھر مارچ میں سینٹ انتخابات تھے. اس سے پہلے یہ بھی بات ہوگی کہ ہم نے استعفے دے دینے، گھر چلے جانا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے متعلق ڈے ون سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی معلوم تھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس قدر قریب جا چکے ہیں کہ شاید ان سے زیادہ دوری ان کو پسند نہ ہو، اور ان کے اوپر کیسز کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، اور وہ اپنا آپ الائن کر چکے ہیں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس وجہ سے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے سندھ حکومت بھی برقرار ہے، وہ بھی مزہ رہے گا، اور آئندہ سے انہیں کسی نہ کسی جگہ پہ سیاسی گنجائش بھی ملتی رہے گی. پی ایم ایل این کے پاس ادر آپشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان وہ بہت جلدی میں ہے کہ حکومت کل کی جاتی آج ہی گرا دیں. لیکن اس کے لیے درکار جو طاقت ہے، سیاسی طاقت، پارلیمنٹری سٹرینتھ، نمبرز، وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو دعوے کرتی ہیں وہ ایک دن تو دعویٰ کرتی ہیں پورے زور و شور سے، لیکن اس کو بعد پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. ہم نے کچھ ان کے بیانات اکٹھے کیے ہیں آج تک کی خبر تک آتے ہوئے، جہاں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی اور سینٹ انتخابات میں لینے اور پارلیمانی جو سیاسی کاروائیاں اس میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ ہوا. لیکن اس سے پیچھے دیکھیں تو ان کے بیانات، ہر بیان پہلے سے ہمیں مختلف، اور اس کے لیے دوبارہ وہی چیز کہ ایک خلا نظر آتا ہے کہ اس خلا کو پر کیسے کرنا ہے، اگلا سیاسی قدم کون سا ہوگا. وہ لگتا ہے کہ ابھی مسنگ لنکس ان کی سیاست میں بہت زیادہ ہے. ہم نے ان کا لانگ مارچ کے حوالے سے جو پہلے اور بیانیہ تھا، پہلے وہ ایک شارٹ سے اکٹھے کیے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو، پھر آگے چلتے ہیں. دکھائیے گا جی. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ، 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ. اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے. اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم یاد رکھے، اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ میں اپنے اپنے صوبوں سے، اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے سب نکل کے آئیں گے. اور ایک جگہ آپ لاہور سے نکلیں گی؟ ہمیں لاہور سے جائیں گے. یہ وہ دعوے ہیں جو پہلے تھے، چند ہفتے پہلے، بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس میں تبدیلی آتے ہوئے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا. آر یا پار سے سمندر اسلام آباد گیا تو بس بچے گا ہی کچھ نہیں. لیکن اگلا قدم بھی دیکھ لیں. ایم کا لانگ مارچ کا پلان بالکل ہے، لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت کو، موسم کو دیکھ کے سامنے رکھ کے کیا جائے گا انشاءاللہ. پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا. ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے. یہ آج کا بیان ہے کہ کسی کے پریشر یا دباؤ میں کام نہیں کریں گے. بھائی پہلے کون پریشر ڈال رہا تھا؟ عمران خان مطالبہ تھوڑی کر رہے تھے کہ آپ استعفے دے دیں یا لانگ مارچ کریں. وہ تو آپ ہی کی اسٹریٹجی تھی، تو اس کے اوپر کیوں آپ آگے نہیں بڑھ سکے؟ کمزور سیاست یا ساتھی آپ سے روٹ گئے یا کہیں اور جا کر انہوں نے وہ جفی ڈالی، جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ باتیں تو ادھر کر رہے تھے لیکن پیار محبت کہیں اور بڑھا لیا. ایک اور ان کا آخری سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لوگ آ کے اتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ دی جائیں تو سب حیران رہ جائیں گے. اور بیان انہی کی زبانی